بیسک نالج کس بارے میں ہوگا اور یہ سبجیکٹ ہمارے کن کن چیزوں کو کنٹرول کرے گا اور کہاں تک ہمیں گریپ دے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, فرسٹ آف آل ہم اس کے نیم کو دیکھتے ہیں, تاریخ ادب العربی. ٹھیک ہے, تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس سبجیکٹ میں ہم نے ہسٹری پڑھنی ہے, اور ہسٹری ہم نے کس چیز کی پڑھنی ہے, ادب عربی کی. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پاس جو جتنا بھی ادب اس وقت موجود ہے, ہم جو نالج پڑھ رہے ہیں, جو سبجیکٹ ہم لوگوں نے ایم اے میں رکھا ہوا ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں, ہم تک یہ کیسے پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اور ادب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, تو میں تھوڑا سا آپ کو ادب کے بارے میں بتاؤں کہ ادب میں جو ہے وہ بیسکلی دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نثر. نثر سے مراد ہوتا ہے جتنا بھی نالج, جتنی بھی بکس ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ سارا نثر میں شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ شاعری ہوتی ہے. ادب میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, شاعری ہوتی ہے جس کا مطلب ایک نظم کی صورت میں ہوتی ہے, جس کے ابیات ہوتے ہیں, اور جس کو پراپر ایک قافیہ کے طور پر مقفع کلام ہوتا ہے, جس کا بیلنس ہوتا ہے, تو اس کو شاعری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے جاننا ہے ہمارے پاس جتنی بھی کتابیں اس وقت موجود ہیں جن سے ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں, تو ہم تک وہ کیسے پہنچی ہیں. ٹھیک ہے, بیسکلی سبجیکٹ میں ہم نے مشہور جو ادیب ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے, مشہور شعراء کس زمانے میں کون کون سے تھے ان کے بارے میں جاننا ہے. تو بلا تاخیر ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. الاسئلہ کا مطلب ہے سوالات. ٹھیک ہے, السؤال الاول, پہلا سوال, اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالات کے جوابات دیں. ٹھیک ہے, اجابتاً موجزتاً کا معنی ہے جواب مختصر, یعنی یہ شارٹ ہیں آپ لوگوں کے. پہلا سوال ہے, کم اسمن, کتنے نام, تاریدو, وارد ہوئے ہیں, امراء القیس, امراء القیس کے, فی کتب الادبی, ادب کی کتابوں میں. ٹھیک ہے, امراء القیس کون تھا؟ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور اور ٹاپ درجے کا, جس طرح کہتے ہیں نا, وہ ایک شاعر تھا. ٹھیک ہے, اور اس کی شاعری کے مقابلے میں کسی کی شاعری نہیں تھی. اب اس کو جو مختلف نام دیے گئے تھے, تو کتابوں میں جو اس کے نام ملتے ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ کون کون سے اس کے مشہور نام تھے. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل اس کا نام جو ہے وہ امراء القیس تھا. امراء القیس کا مطلب ہوتا ہے, یعنی کوئی بھی اگر جو ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے, اپنے لیے ایک تلخص, جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ایک نام رکھتا ہے اپنے لیے, جس طرح سے غالب ہے, اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں شعراء, وہ اپنے لیے ایک مخصوص نام سلیکٹ کرتے ہیں. تو امراء القیس نے اپنے لیے یہ نام خود رکھا تھا, یعنی قیس کا بندہ. ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے اس کا الملک ذلیل, یعنی گمراہوں کا بادشاہ. اب ملک کا مطلب ہے بادشاہ, ذلیل کا مطلب ہے گمراہوں کا, اور اسے یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا جب اس کی شاعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. ٹھیک, اور تیسرا اس کا نام جو ہے وہ ہے ذوی القروح. ذوی القروح کا مطلب ہے زخموں والا. ٹھیک ہے, زخموں والے سے مراد ہے اس کا, جب اس نے جو ہے نعمان بن منظر جو ہے اس کے بارے میں اس نے غلط شاعری کی تھی, تو لوگوں نے اس کو بتایا بادشاہ کو کہ امراء القیس نے جو ہے آپ کے بارے میں غلط شاعری کی ہے. تو اس نے ان کے لیے نا ایک تحفہ بھیجا تھا, جبہ جس کے اندر زہر تھا, مطلب وہ زہر آلود تھا. امراء القیس نے اس کو پہنا, تو اس سے اس کے جسم پر بہت سارے زخم ہو گئے تھے, جو اس کی وفات کی وجہ بھی بنی. ایک یہ قول بھی آتا ہے, دوسرے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ایک بیماری ہوئی تھی, تو ذوی القروح اس وجہ سے اس کا نام مشہور ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2, متى وأين ولد طرفہ بن عبد. اب طرفہ بن عبد جو ہے یہ بھی زمانہ جاہلیت کے مشہور شعراء میں سے ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے سوال پوچھا ہے, اور یہ سبع معلقات کے شعراء میں سے بھی ہے. سبع معلقات کیا ہوتے ہیں, یہ آگے سوال آ رہا ہے, میں آپ کو وہاں پہ کلیئر کراؤں گی. متى وأين, متى کب, وأين اور کہاں, پیدا ہوا تھا کون, طرفہ بن عبد. ٹھیک ہے, طرفہ بن عبد کے بارے میں آتا ہے, یہ بحرین میں پیدا ہوا تھا, اور اس کی جو پیدائش ہے وہ 543 میلادی بنتی ہے. اس کے بعد ایک سوال یہاں پر اسکپ ہے, سوال نمبر 3. ٹھیک ہے, دیکھیے گا آپ, سوال نمبر 1 ہے, 2 ہے, اور اس کے بعد 4 ہے. سوال نمبر 3 جو ہے وہ یہاں پہ یہ بنے گا کہ طرفہ بن عبد جو ہے اس کی وفات کب ہوئی تھی, یعنی اس کو قتل کیا گیا تھا, تو اس کو قتل کب کیا گیا تھا. تو اس کا جواب ہے طرفہ بن عبد کو بحرین میں ہی قتل کیا گیا تھا, اور اس کی جو وفات ہے وہ ہوئی تھی 569 ہجری میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سوال نمبر 4, کم کان عمر, کتنی عمر تھی عمر بن کلثوم. عمر بن کلثوم کون تھا؟ عمر بن کلثوم یہ بھی جو ہے سبع معلقات جو ہیں بڑے شعراء زمانہ جاہلیت کے, ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور عمر بن کلثوم ایک بہت بہادر شاعر بھی شمار کیا جاتے ہیں, اور یہ 15 سال کی عمر میں یہ اپنی قوم کا سردار بن گیا تھا. یہ آگے واقعہ بھی آتا ہے, تب میں آپ کو وہاں پہ کلیئر کراؤں گی یہ کیسا واقعہ ہوا تھا, اور 15 سال کی عمر میں اس نے کیسی اپنی قوم پر سرداری کی تھی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے سوال پوچھا ہے آپ سے کہ کم کانا عمر
عمر بن کلثوم، عمر بن کلثوم کی کتنی ٹوٹل عمر ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، عمرہ میعۃ و خمسون سنتن، اس کی عمر میعہ کہتے ہیں 100 کو، و خمسون کہتے ہیں 50، یعنی 150 سال اس کی ٹوٹل عمر تھی۔ اگلا سوال ہے متى توفى عمر بن کلثوم، عمر بن کلثوم کی وفات کب ہوئی تھی؟ توفى عمر بن کلثوم، اس کی وفات ہوئی تھی 600 میلادی میں، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کے شعراء تھے، اس لیے اسلام کے زمانے سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی۔ ولدہ، اچھا جی اگلا سوال ہے حسان این ولدہ حسان بن ثابت، حسان بن ثابت کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اور حسان بن ثابت جو ہے ان کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، بہت فیمس شاعر ہیں، اور یہ ایسے شاعر ہیں جن کو شاعر رسول کا لقب ملا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ حسان بن ثابت جو ہے معمرین شعراء میں سے ہیں، وہ شعراء جن کو لمبی عمر ملی تھی، یعنی جن کی عمر 120 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کی کیا کرتے تھے، مدح ثنا کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا اس کے بعد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعریف بیان کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، ان کو شاعر مخضرم بھی کہتے ہیں اور شاعر رسول بھی ان کا لقب ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے گا، متى توفی حسان بن ثابت، توفی حسان بن ثابت، ٹھیک ہے، حسان بن ثابت کی وفات کب ہوئی تھی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا چونکہ یہ ایمان لے آئے تھے، ان کی 120 سال عمر تھی، اور 60 سال انہوں نے زمانہ جاہلیت میں گزارے تھے، اور اس کے اگلے 60 سال جو ہیں وہ زمانہ اسلام میں انہوں نے گزارے تھے، تو ان کی وفات جو ہے وہ 54 ہجری میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 8 کو دیکھیے گا، کم کان عمر، کتنی عمر تھی حسان بن ثابت، حسان بن ثابت کی؟ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں، حسان عمرہ، ٹھیک ہے، 120 سنتن، کہ ان کی عمر جو ہے وہ 120 سال تھی۔ سوال نمبر 9 دیکھیے گا، لماذا کان حسان، یہاں پہ عبارت جو ہے اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، یہ آپ درست کر لیجئے گا کہ لماذا کان حسان لا یشارک فی الغزوات، ٹھیک ہے، کہ وہ شریک غزوات میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے، حسان نے غزوات میں شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ اب اس کا انہوں نے جواب دیا کیونکہ شاعر تھے، ظاہری بات ہے، اور ایک اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لم یشارک حسان فی الغزوات بسبب جبنہ، جبنہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنی بزدلی کی وجہ سے، یعنی اپنی بزدلی کی وجہ سے انہوں نے غزوات میں شرکت نہیں کی تھی۔ آپ لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ لماذا، جی یار، جی ٹھیک ہے، لماذا یقال حسان من المعمرین۔ اب ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے، سوال نمبر 10، کہ حسان جو ہے معمرین کیوں کہا جاتا ہے حسان کو؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ معمرین وہ شعراء جن کو لمبی عمر دی گئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو بڑھاپے کو پہنچے ہوں، جن کی عمر 120 سال یا اس سے زیادہ پہنچی ہو، تو ان شعراء کو کیا کہتے ہیں؟ معمرین شعراء کہتے ہیں۔ لہٰذا حسان وہ شاعر تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، پھر زمانہ اسلام بھی پایا انہوں نے، اور پھر ان کی عمر 120 سال تھی، لہٰذا ان کو معمرین شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس فائل میں آپ لوگوں کو آنسر بھی ملیں گے آپ، لیکن کافی اس میں مسٹیکس ہیں، سو آپ جو ہے یہاں سے ان کو کریکشن کرتے جائیے گا۔ مزید بھی کوئی آپ لوگوں کا ہوگا سوال تو انشاءاللہ وہ گروپ میں اس کا آنسر دے دوں گی۔ جی سوال نمبر 11 کو دیکھیے گا، ما اسم الفرزدق الکامل۔ اب یہ فرزدق کون ہے، پہلے اس کے بارے میں مختصر تعارف جان لیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ فرزدق جو ہے یہ اموی دور کا شاعر ہے، ٹھیک ہے، بنو امیہ کی جو دور سلطنت آیا، ان کی حکومت تھی، اس میں 3 شاعر جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئے تھے، ان میں سے ایک شاعر جو ہے یہ فرزدق ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرزدق کیوں مشہور ہوا تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ اہل بیت کی شاعری کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو شاعر اہل بیت بھی کہتے ہیں اس کو، اس لیے ایک اس کی شہرت کی وجہ تھی۔ اور دوسرا اس کا بھی انہوں نے سوال یہاں پوچھا ہے کہ اس کا جو ہے وہ مکمل نام بتائیے۔ اب اس کا جو نام تھا وہ تھا حمام بن غالب بن صعصع، ٹھیک ہے، حمام اس کا نام تھا، غالب ان کے والد کا نام تھا، اور صعصع جو تھے ان کے دادا کا نام تھا، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو فراز تھی۔ اچھا، اب ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے ان کے دادا کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں۔ صعصع نامی ایک بستی تھی، ٹھیک ہے، غالباً غزوہ خیبر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں صعصع نامی ایک بستی تھی جو ان کے دادا کے نام سے مشہور تھی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا سے جا کے ملے اور آپ نے ان کو بڑی دعائیں دی۔ اچھا جی، اب اس کی دعا کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جب آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے
کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو ان کا والد دادا جو تھا وہ بہت مالدار انسان تھا، لہٰذا وہ بڑے بڑے کافروں سے جا کے ان کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں لے لیتا تھا اور پھر ان کی پرورش کرتا، اور یہاں تک بھی مطلب حدیث میں بھی اور تاریخ میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مال میں سے ان مشرکوں کو اونٹ گھوڑے وغیرہ جو سامان ہوتا تھا وہ ان کو دے کر بچیاں لیتا تھا کہ آپ اس کو قتل نہ کریں، پھر ان کی پرورش بھی کیا کرتا تھا، پھر ان کی شادیاں کیا کرتا تھا، کفالت کرتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی دعائیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو یاد رہے گا، ساسا ان کے دادا کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، متى ولد فرزدق۔ اب فرزدق کے بارے میں آپ کو مختصراً معلوم ہو چکا ہے۔ اب یہ بتا، ولد فرزدق، فرزدق کب پیدا ہوا؟ تو اس کی پیدائش جو ہے وہ 20 ہجری بنتی ہے، ٹھیک ہے، 20 ہجری میں اس کی پیدائش ہو چکی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہے متى توفى الفرزدق، فرزدق کی وفات کب ہوئی؟ تو توفى الفرزدق، اس کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے، جس طرح مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 110 ہجری میں اس کی وفات ہوئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 116 ہجری میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ماذا ادعى متنبی النبوہ۔ اب یہ متنبی جو ہے، اس کو یہ زمانہ جو ہے عصر عباسی کا مشہور شاعر ہے، ٹھیک ہے، اس کے درجے کا شاعر کوئی نہیں ہوا، اور اس کی شاعری جو ہے وہ سیف الدولہ ایک بادشاہ تھا، یہ اس کا فین تھا، تو اس نے اپنی اکثر شاعری جو ہے سیف الدولہ کے نام سے کی ہے، اور اس کا نام متنبی بھی اسی لیے ہوا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر توبہ طائب ہو گیا، پھر دوبارہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ اس کا قتل کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب اس کے حوالے سے 2 سوال آتے ہیں کہ ایک تو اس نے دعویٰ کیوں کیا تھا نبوت کا، ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کون سا وہ شاعر تھا جس کو اس کی شاعری نے قتل کروایا تھا۔ 2 طرح کا سوال اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے اور اکثر پیپر میں آتا ہے۔ تو متنبی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے مشہور شاعر تھا اور اس کا ایک بلند مقام تھا معاشرے میں، لہٰذا یرید لنفسہ مکانۃ بارزۃ وعالیۃ فی المجتمع، تو یہ اپنا مزید اچھا مقام معاشرے میں چاہتا تھا کہ مجھے اور آگے مقام ملے، جیسے نبوت کے دعوے کرنے والوں جیسا کوئی نہیں ہوتا، نبیوں جیسا، اس طرح مجھے مزید کوئی مقام ملے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حمص جو ہے شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں چلا گیا تھا، اور وہاں پہ لوگ جو تھے وہ دیہاتی ٹائپ جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو ان لوگوں کو اس نے ورغلایا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، لہٰذا یہ ایک پورا لمبا چوڑا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ اس کو معاشرے میں بلند اور نمایاں مقام حاصل ہو۔ اچھا جی، اب ایسا ہوا تھا، یہ آگے سوال بھی آ رہا ہے، وہاں پہ میں آپ کو اس کا دوسرا سوال جو ہے نا، اس کا آنسر میں وہاں پہ آپ کو کلیئر کراؤں گی کہ کون سا وہ شاعر ہے جس کو اس کی شاعری نے قتل کروایا تھا، یہ آگے میں انشاءاللہ آپ کو کروا دیتی ہوں، اس سے آگے سوال آ رہا ہے۔ اب ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے، سوال نمبر 15 دیکھیے گا، ما اسم المتنبی الکامل، ٹھیک ہے، متنبی کا جو مکمل نام ہے وہ بتائیے گا۔ اب اس کا جو ہے کنیت ہے اس کی ابو طیب اس کی کنیت ہے، احمد بن حسین بن حسن اس کا نام تھا، احمد بن حسین بن حسن اس کا مکمل نام تھا، اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو طیب تھی۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں سوال، متى ولد المتنبی، ٹھیک ہے، اس کو متنبی بھی پڑھتے ہیں، متنبی بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے آتا ہے۔ متى ولد متنبی کب پیدا ہوا؟ تو اس کی پیدائش جو ہے وہ 303 ہجری بتائی جاتی ہے۔ متى توفى المتنبی، متنبی کی وفات جو ہوئی ہے وہ 354 ہجری ہے۔ اچھا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پیپر میں یہ کم سوالات آتے ہیں، اس طرح کے سوالات جس میں نا کسی کی سن وفات اور یہ پوچھی جائے نا، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ شاعروں کے زیادہ ان کی زندگیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یا کوئی کامن سی جو چیز ہوتی ہے وہ پوچھی جاتی ہے، یہ وفات وغیرہ چیزیں نا کم ہی آتی ہیں پیپر میں۔ اینی ویز آپ اس کو یاد کیجئے گا، ہوپس ہو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلا ہے سوال نمبر 18 کو دیکھیے گا، علی کم بابن، علی پر، کم کتنے، بابن باب پر، کتنے باب پر، مشتمل ہے دیوان حماسہ، دیوان حماسہ یہ ایک شاعری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، بڑی کتاب ہے شاعری کی، اور یہ مین سورسز جو ہوتے ہیں ہمارے ادب کے، شاعری کے جو مین سورسز ہیں ان کتابوں میں سے مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عصر عباسی دور میں اس کتاب کو لکھا گیا تھا، اور اس کے جو رائٹر ہیں، یہ نیچے سوال جو دیا ہے نا، ابو تمام، اس کے رائٹر یہی ہیں ابو تمام۔ اچھا، اب ہمارے سلیبس میں اس کتاب کو شامل کرنے کی کیا خصوصیت تھی ایسے جو اس کتاب کو شامل کیا گیا، حالانکہ معلقات بھی ہیں وہ بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے، تو اس کتاب کی خصوصیت ہے جو اور کسی کتاب کی نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو کلیئر کراؤں کہ دیوان حماسہ جو ہے یہ پہلی ایسی کتاب ہے شاعری کی جس پر باب بندی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہاں سے یہ کتاب یاد رہے گی
کہ ایسی کتاب جس کی پہلی بار ایسی کتاب بنائی گئی، لکھی گئی، جس کو ابواب کے طور پر ترتیب دیا گیا. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، معلقات ہوئی ہیں، جیسے مفضلیات ہوئی ہیں، تو شاعری کے وہ مین سورسز ان میں جو ہے نا وہ بے ترتیبی تھی، کسی بھی قسم کے یعنی باب بندی نہیں تھی اس میں. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے آپ کو جو ہے نا یہ دیوان حماسہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اب ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے اس میں، دیوان حماسہ میں، اب اس کا نام کیوں دیوان حماسہ رکھا گیا ہے؟ تو اس میں جو ہے ٹوٹل علاقم بابن یشتمل دیوان الحماسہ، دیوان حماسہ میں کتنے باب ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دیوان حماسہ میں ٹوٹل 10 باب ہیں. ٹھیک ہے، علی عشرۃ ابوابن، 10 باب پر مشتمل ہے. اور جو اس کا پہلا باب ہے نا حماسہ، ٹھیک ہے، پہلے باب کا نام جو ہے وہ حماسہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی مناسبت سے اس نے اپنی کتاب کا نام بھی کیا کر دیا؟ حماسہ رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ما اسم کامل، ما اسم ابو تمام الکامل، یا ما اسم الکامل ابو تمام. ابو تمام کا جو ہے نا پورا نام بتائیے. اس کا نام ہے جی ہوا طبیب بن اوس الطائی. اس کا پورا نام تھا حبیب بن اوس الطائی، اس کا پورا نام تھا. اور سوال نمبر اس کو دیکھیے گا 20 کو، متا و اینا ولدا ابو تمام. متا کب، و اینا اور کہاں، ولدا پیدا ہوا، ابو تمام، ابو تمام کہاں پیدا ہوا؟ ولدا ابو تمام فی قریتی جاسم، جاسم نامی ایک بستی تھی، وہاں پہ یہ پیدا ہوا. اور اس کی سن پیدائش جو ہے وہ 180 ہجری بنتی ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 21، متا و اینا توفا ابو تمام. متا کب، و اینا اور کہاں، توفا وفات ہوئی تھی ابو تمام کی. ٹھیک ہے، تو جواب نمبر 21 اس کا یہ آئے گا. توفا، اس کا وفات جو ہے وہ موصل نامی ایک جگہ تھی، موصل کے مقام پر اس کی وفات ہوئی تھی، اور 228 ہجری میں اس کی وفات ہوئی تھی. اچھا جی، اگلا سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ، یہ ضرور پیپر میں آتا ہوتا ہے. لماذا اشتہرت المعلقات. ٹھیک ہے، معلقات کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ معلقات کو سمجھیے گا. معلقات جو ہے یہ شاعری کے وہ نمونے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ان جیسے نمونے نہیں پیدا ہوئے، یعنی ان جیسے شعراء نہیں پیدا ہوئے جنہوں نے ان شاعری کو لکھا. انہوں نے اپنے قصائد لکھے. قصائد کا مطلب ہے نظمیں، یعنی ایک دو شعر کو ملا کر جیسے پورا ایک قصیدہ بناتے ہیں، پوری نظم بناتے ہیں، غزل بناتے ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں بھی شعراء نے اس کے بارے میں غزلیں بنائی اور لکھے، بڑے بڑے لمبے قصیدے لکھے، اور اپنی شاعری کے اس میں ہنر دکھائے، فن دکھائے، اور خوبصورت اس میں جو ہے تشبیہات ذکر کی، اور اسی طرح بدیعات کا ذکر کیا انہوں نے. تو المعلقات یہ وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس زمانے کے شعراء نے کیا کیا تھا، اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا تھا چیلنج کے طور پر کہ ہماری زبان کے مقابلے میں کوئی زبان لے کر آؤ. ٹھیک ہے، اب وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ معلقات جو ہے یہ کیوں مشہور ہوئے تھے. ٹھیک ہے، المعلقات ہی القصائد، یہ ایسے قصیدے ہیں الطویلہ جو لمبے قصیدے ہوتے تھے، التی علقت علی استار الکعبۃ، جو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے، فی العصر الجاہلی، زمانہ جاہلیت میں، دلالۃ علی علو منزلتہا، جو اس کی اعلیٰ منزلے کی طرف دلالت کرتے تھے، یعنی ان معلقات کا مرتبہ بہت زیادہ اہم تھا اور بلند تھا. سوال نمبر 23 کو دیکھیے گا، ما تعریف الادب عند احمد حسن زیاد. اچھا جی، احمد حسن زیاد کے بارے میں جان لیں. عصر حدیث جو ہے یعنی مصر کا ایک جدید دور کا یہ ادیب گزرا ہے جس نے ادب پہ بہت سارا کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، اور اس کی ایک مشہور کتاب ہے تاریخ ادب العربی کے نام سے، جو ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے.